بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین العابدین، یہ ٹائٹل جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس قدر خشوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ شیطان کو یہ غصہ آ گیا۔ شیطان آپ کی عبادت سے اس قدر پریشان ہوا اور اس قدر اس کو غصہ آیا کہ وہ سانپ کی شکل میں، آپ جب نماز ادا کر رہے تھے تو سانپ کی شکل میں آپ کے جسم کے اوپر چلنا شروع ہو گیا کہ میں آپ کو ڈراؤں اور آپ کا جو خشوع ہے وہ نماز میں خراب کروں۔ لیکن شیطان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تھا کہ آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پوتے ہیں، وہ شیر خدا کہ جب آپ کو تیر لگا تو کسی حالت میں نکلتا نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تب کھینچ لینا۔ جب آپ نے نماز شروع کی، تیر کو کھینچا گیا تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور تیر لوگوں نے نکال لیا۔ تو شیطان کو معلوم نہیں کہ یہ کن کے پوتے ہیں، امام زین العابدین۔ وہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آپ کے جسم پر چلتا رہا، آپ کو مختلف جگہ پر کاٹتا رہا۔ بالآخر جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دیکھا کہ یہ سانپ میرے جسم پہ چل رہا ہے، یہ ضرور کوئی شیطان ہوگا۔ آپ نے لا حول ولا قوت پڑھ کے اس کے اوپر پھونکا تو وہ فوراً سے غائب ہو گیا۔ یعنی کوئی بھی اژدہے کی شکل میں بھی آ جائے تو آپ کی نماز کی جو ایک سرور ہے، جو خشوع ہے، اس کو کم نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا اور آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت، اے ابن رسول علیہ السلام، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو آپ وضو جب بھی کرتے ہیں تو آپ کی یہ جو کیفیت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے حیرانی سے لوگوں کو کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ وہ جو رب کائنات ہے، خالق و مالک ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک خاص تعلق، جو ایک خاص کیفیت رکھتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کے عبادت کرتے تھے، لوگوں نے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا، ٹائٹل دیا۔ آپ کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں۔ میں نے یہاں پر دوسرا بڑا بیٹا اس لیے کہا کہ سب ہی بڑے ہیں۔ ہمارے لیے علی اصغر بھی بڑے ہیں، ہمارے لیے علی اکبر بھی بڑے ہیں، ہمارے لیے علی اوسط بھی بڑے ہیں، سب ہی بڑے ہیں۔ قاسم بھی بڑے ہیں، امام حسین بھی بڑے ہیں، حسن بھی بڑے ہیں، ہمارے لیے سب بڑے ہیں۔ تو یہ آپ کے امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے بڑی تکالیف اپنی زندگی کے اندر فیس کی، آپ نے اپنے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پیاروں سے جدائی جو ہے وہ اصل غربت ہے۔ آپ نے اپنے پیاروں کو کٹتے ہوئے دیکھا، آپ نے کربلا کا تمام واقعہ دیکھا، آپ کو بھوک سے ستایا گیا، آپ کے سامنے آپ کے پیاروں کو برا بھلا کہا گیا، آپ نے اپنی خواتین کو بازاروں کے اندر پھرتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ کو قید کیا گیا، آپ کو واقعہ کربلا کے بعد بھی آخر تک بنو امیہ ستاتی رہی۔ آپ سے بنو امیہ کے اکثر خلفاء خوف زدہ رہا کرتے تھے کہ آپ نے جب لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا شروع کیا، آپ نے تخت کو بالکل واقعہ کربلا کے بعد اس کی بالکل کسی بھی انداز میں کوئی خواہش نہیں کی، بلکہ لوگوں کے اندر علم کا اور محبت اہل بیت کا چراغ روشن کرنے کی طرف آپ نے اپنی توجہ فرمائی، اور لوگ اس قدر جوک تر جوک مدینہ آپ کو ملنے آتے کہ وقت کا خلیفہ بھی پریشان ہو جاتا اور آپ کی مقبولیت سے اس قدر پریشان ہوتا کہ آپ کو وہ قید کر لیا کرتا۔ تو آپ نے آخر تک اپنی زندگی کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں وہ دیکھیں۔ ہم آپ کی سیرت کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام کے دو جو فرامین ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں، جو ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سایہ عطا کرے گا جس دن کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت۔ اور اس دن سایہ اس لیے نہیں ہوگا کہ سورج سوا نیزے پہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہم سے جنت کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اور جو ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔
اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. ہم 12 اماموں کو ذکر کر رہے ہیں، ان سے برکت حاصل کر رہے ہیں اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ ابن زیاد بھی جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے واقعہ کربلا جیسا ایک عظیم اور ایک دردناک قسم کا پورا اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھنے کے بعد بھی ابن زیاد جب آیا جس نے یہ ساری فوج کو اکٹھا کیا اور اتنا ظلم ڈھا دیا، تو آپ نے اس کو بھی گرمی کی حالت میں پانی دیا اور فرمایا کہ یہ ہماری تربیت ہے، وہ ہماری تربیت تھی. تو آپ علیہ السلام اور آپ سے وابستہ جتنے بھی آپ کے اہل خانہ ہیں جن کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ان سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی بھی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. تو اہل بیت کا ذکر خیر کرنے کا مطلب اور ان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی بھی فرد کو گالی نکالی جائے، کیونکہ اہل بیت کے محبین کی یہ شان نہیں.